الشيطان اللعين الرجيم ببخشت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، علم الکلام کے سلسلے میں ہجرت کی بحث چل رہی ہے. ہم نے بیک گراؤنڈ اس کا، پس منظر اس کا بتا دیا ہے، مکے کے سلسلے میں بھی اور مدینہ کے سلسلے میں. مکے میں یہ کہ اسلام کے ساتھ زبردست دشمنی ہو رہی ہے، اور مدینے کے بارے میں اس کا الٹ، یعنی خوش آمدید مسلمانوں کو کہہ رہی ہے. لہذا وہاں کی خوش آمد اور یہاں کا دھتکارنا، یہ سبب دو بن جاتے ہیں کہ مسلمان مکے سے ہجرت کرتے کرتے، یہ دوسری ہجرت ہے، پہلی تو حبشہ تھی، ہجرت کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے، اور آخر پر باری آ گئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی. اس میں ہم نے آپ سے بتا دیا تھا کہ دار الندوہ میں مشرکین مکہ نے آپس میں مشاورت کی، جمع ہو کے کسی نے آپ کو قید کرنے کی صلاح دی، مسترد ہوئی. کسی نے آپ کو شہر بدر کرنے کی صلاح دی، مسترد ہوئی. اور کسی ایک نے، آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کون تھا، کسی ایک نے قتل کرنے کی صلاح دی، مشورہ دیا قتل کرنے کا جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ قبول کی گئی. لیکن اس میں ایک مشکل تھی، کیونکہ آسان کام نہیں تھا. مشرکوں میں سے کوئی ایک جناب پیغمبر کو قتل کرتا تو اس کے لیے بنی ہاشم کے ساتھ بعد میں لڑنا پڑتا اور قصاص لیا جاتا، اس کا جو قتل کرتا وہ بھی قتل ہو جاتا. تو لہٰذا انہوں نے کیا صورتحال نکالی کہ مل کے اکٹھے جمع ہو کے ایک ساتھ حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہاں یہ مشورہ ہوا. یہاں اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہیں خبر دے دی، اور خبر دینے کے ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ آپ فوراً اسی رات میں، جو کہ لیل المبیت تھی، پہلی ربیع الاول کی شب، اسی رات میں مکے سے نکل کے باہر چلے جائیں، مدینے کی راہ لے لیں. تو ظاہر سی بات ہے، جب یہ حکم دیا جائے گا تو ساتھ میں یہ بھی حکم دیا جائے گا کہ اس جگہ کون آپ رکھیں گے، اپنی جگہ بستر میں، فراش میں آپ کس کو رکھیں گے. تو ظاہر سی بات حضرت علی پر بات آ گئی کہ وہ سب سے زیادہ جان نثار پیغمبر اکرم کے حضرت علی ہی تھے اور کوئی نہیں تھا. اس لیے ان کا ہی حکم دے دیا گیا، ان کو کہیں بستر میں رہیں. تو پھر ہم نے آپ کو کہا کہ حضرت علی بستر میں سوئے، رات بھر سوئے، جان کر سوئے کہ قتل ہونا یقینی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی. بڑی شجاعت، جوان مردی اور بہادری کے ساتھ سوتے رہے، لیکن ایسا سوتے رہے کہ کوئی خوف نہیں. اس لیے بہت میٹھی میٹھی نیند سوئے، میٹھی میٹھی بھی اور گہری نیند بھی سوئے. وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ابھی آئے گا، اس کے بارے میں حوالہ. لیکن پہلے یہ دو صورتیں، جناب پیغمبر جب مکے سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، ان کو ساتھ میں لے لیا، اور غارے کس میں پہنچے؟ غار ثور میں. غار ثور مکے کے شمال میں ہے یا جنوب میں؟ نا، شمال میں مدینہ ہے، الٹی سمت میں، الٹی سمت ہے جنوب میں، یعنی مکے کے جنوب میں غار ثور ہے.
जबल सुवर, सुवर का पहाड़, उसमें एक गार था, उस गार में ऊपर चढ़ के वहाँ घुस गए और रोपोश हो गए। अब दो आयतें हैं। एक आयत ये है कि जब गार में उन्होंने पनाह ले ली, उनके साथ कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो वो परेशान हो गए, परेशान हो गए क्योंकि जब कुफ़ार पीछा करते करते वहाँ पहुँच गए, उनकी बातें ऊंची होने लगी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए, खौफ में मुब्तला हो गए। जनाब पैगम्बर को कहना पड़ा, ला तहज़न, फिक्र मत करें, हुज़्न व गम न पकड़ें, बल्कि अल्लाह हमारे साथ है, कोई फिक्र नहीं। यानी अल्लाह को उन्हें तसल्ली देनी पड़ी। तो उसके लिए आयत शरीफ है, मुझे नहीं मालूम ये कल बता दी थी या नहीं बता दी थी, ये थी अल्लाह, अल्लाह पहले एक आयत है, उसके बाद अल्लाह यानी अल्लाह तंसुरूहु, अगर आप उनकी मदद नहीं करते हैं तो फिर फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह उनकी मदद करेगा। किनकी मदद? जनाब पैगंबर की मदद, अल्लाह उनकी मदद करेगा। कब मदद करेगा? फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने उनकी मदद की। किस वक़्त? इज़ा आख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब उन्होंने काफिर लोगों ने मक्के से निकाला, कत्ल की साजिश करके वो निकले, अब उसका मतलब वो निकाला। तो फिर क्या हुआ? सानी यसनैनी, इन दो में से दूसरा जो था, पहला कौन था? जनाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सानी यसनैनी, दो में से दूसरे ने, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु ले साहिबी, जब जनाब पैगंबर कह रहे थे उससे, अपने साहिब से यानी साथी से, रफ़ीक से, हम सफ़र से कह रहे थे, ला तहज़न, गम न करो, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो उनकी ये तसल्ली देने से फिर फ़अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, सकीनतु, अपना तस्कीन, साकिन उनको कर दिया, अलैहि, उस पर, किस पर? पैगंबर पर। वो अय्यदहु, और उसकी मदद की, अय्यदहु, मदद की, तायीद की, किस चीज़ से? बिजुनूदिन, उन लश्करों से, लम तरौहा, जिनको तुमने नहीं देखा या जिनको तुम देख नहीं रहे थे। वो लश्करें कौन थी? न देखे जाने वाली लश्करें, बदर में भी वो थी, मलाइका की लश्करें, फरिश्ते थे। वजाला, और आखिर पर नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने, वजाला ने, अल्लाह ने बना दिया क्या किया? कलिमतल्लज़ीना कफ़रू अस्सुफ़ला, जो कलिमा था, कलाम था काफिरों का, उसे सुफला करार दिया, नीचे, यानी उसको बिल्कुल नीचे ला दिया, यानी बेकार कर दिया। वजाला कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफला, कलाम, बात, मौक़िफ़, मौक़िफ़ जो था काफिरों का, उसको गिरा दिया, नीचे ख़त्म किया। और उसके बाद बदले व कलिमतुल्लाह, कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलिमा, अल्लाह का मौक़िफ़ यानी पैगंबर का मौक़िफ़, व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, वही हमेशा ऊपर रहने वाला है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ज़बरदस्त, अजीज़ होता है ज़बरदस्त, ताकत वाला, हकीम, हिकमत वाला, दाना, दाना भी है और ज़बरदस्त भी है। यह है सूरह तौबा की, तौबा, सूरह तौबा की 40वीं आयत। ये किसकी कैफियत बयान कर रहे हैं? गार में रहने वालों की, और मैं दोनों की कैफियत अलग अलग थी। जनाब पैगंबर तसल्ली दे रहे थे और जनाब अबू बकर सिद्दीक तसल्ली ले रहे थे, वरना वो गमगीन हो गए थे, परेशान हो गए थे, खौफ में मुब्तला हो गए थे कि हम पकड़े जाएंगे, हम मारे जाएंगे, अब क्या होगा। तो एक तरद्दुद, तो ये एक, इसके बजाय हमने पहले कहा है कि जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवारों के साए में बिस्तर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोए, और ऐसा बेखौफ सोए, ऐसा
بے تردد سوئے، ایسا یقین کے ساتھ سوئے، ایسا شوق کے ساتھ سوئے کہ بہت گہری اور میٹھی نیند سوئے، رات بھر سوئے۔ تو اس کیفیت کے بارے میں اللہ نے ایک اور آیت نازل کی ہے اس آیت کے مقابلے میں، اور وہ ہم نے کہی وَمِنَ النَّاسِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ جو یشری ہے، یشری خریدنے کو کہتے ہیں، بائع الشرع، بائی کہتے ہیں بیچنے کو اور شرع کہتے ہیں خریدنے کو۔ بائع الشرع کاروبار میں ہوتا ہے، ایک بائع ایک طرف بائع ہوتا ہے، دوسری طرف مشتری ہوتا ہے، اس کے کام کو ہم شرع کہتے ہیں، شرع خریدنا۔ اور یہ جو تھے بستر میں سوئی ہوئے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ناسمائی یشری خرید رہے تھے، یشری، ٹھیک ہے، خرید رہے تھے۔ جہاں سے کوئی چیز دینی ہے وہ کیا دے رہے تھے؟ نفسہ، اپنے نفس کو دے رہے تھے۔ نفسہ قیمت، یہ نفس ہے، نفسہ قیمت ہے، اور وہاں سے کیا لے رہے تھے؟ ابتغاء، نفسہ ابتغاء، اس کے بدلے میں خواہش ان کی آتی خریدنا مرضات اللہ، اللہ کی رضامندیاں، مرضات جمع ہے، اللہ کی رضامندیاں خرید رہے تھے، یعنی اللہ ہر طرح سے ان پر راضی ہوگا اس سودا کے مقابلے میں جو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ہجرت پیغمبر کے بستر پر سو کر ان کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا قتل کے لیے، قتل ہونے کے لیے، یہ سودا انہوں نے کیا اور نفس بیچا اپنا، یعنی اپنا نفس خطرے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد آپ نے حاصل کیا مرضات اللہ۔ اور جب مرضات اللہ، اللہ کی رضامندیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ عارضی ہوتی ہے یا پرمننٹ ہوتی ہیں؟ پرمننٹ، ہمیشہ کے لیے مرضات اللہ انہوں نے خریدی۔ یعنی اگر حضرت علی کی بس یہی ایک فضیلت ہوتی، عمر بھر کے لیے انہیں کافی تھی، حالانکہ ان کی فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اب یہ آیت، اس کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے لیے مفسرین موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایک اہل سنت مفسر ہے اور اس کا نام ہے ثعلبی، ثعلبی۔ اس نے اپنی تفسیر میں، اسی ایک نے نہیں، بہت سارے مفسرین نے تفسیر میں کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے حضرت علی کے سلسلے میں، حضرت علی کے لیے شب ہجرت لیلۃ المبیت، ان کے بستر پیغمبر میں سونے کے بدلے میں۔ تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں نے آپ سے کہا تھا تذکرۃ الخواص ایک کتاب ہے، تذکرۃ الخواص۔ تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی، سبت ابن جوزی، سبت ابن جوزی نے اس بارے میں ثعلبی کا نقل کیا ہے۔ تذکرۃ الخواص، خاص لوگوں کا تذکرہ، سبت ابن جوزی نے خاص لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان خاص لوگوں میں انہوں نے پہلا نام لیا ہے حضرت علی کا، پہلا نام حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا، اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ ثعلبی نے اس آیت کو کہا ہے کہ یہ نازل ہوا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر یہ نازل ہوئی جناب پیغمبر پر، اس وقت جب حضرت علی ان کے بستر میں سوئے، ان کے بدلے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب سو رہے تھے حضرت علی، یہ سارا آپ لکھ نہیں پائیں گے، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اگر آپ ریکارڈ میں رہے گا بعد میں لکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر اپنے ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہاں یہ
یہاں یہ ہو رہا تھا، وہاں وہ گفتگو ہو رہی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی بے شک میں نے قد آخیت آپ کے درمیان، آپ دو کے درمیان بائی چارہ قائم کیا. آپ دو کو ایک دوسرے کا بائی بنا دیا. کن دو کو؟ بینکما، اور وہ ہے ایک جبرائیل اور ایک ہے میکائیل. ان دو سے کہہ رہے تھے. وجعلت میں نے آپ کے لیے مقرر کیا عمر احدکما، آپ دو میں سے ایک کی عمر مقرر کی اطول من عمر الآخر، دوسرے کی عمر سے زیادہ لمبی. ایک کی عمر زیادہ لمبی رکھی، دوسرے کی کم عمر رکھی. اب میرا سوال ہے آپ سے، اللہ فرما رہا ہے. کن سے؟ جبریل اور میکائیل سے. کہتے ہیں فَأَيُّكُمَا، آپ میں سے کون سا ایک، یہ بھی نہیں بتایا کس کی زیادہ اور کس کی کم ہے، ان کو مخمصے میں رکھا. اَيُّكُمَا، آپ میں سے کون سا ایک، یؤثر صاحبہ، اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو جو اب بھائی بن گیا، ان کو قربان کرے گا، دے دے گا اپنی طرف سے. کیا چیز دے گا؟ بالحیاتی، اپنے زیادہ حیات میں سے آدھا اس کو دے دے گا. فاختارا، دونوں نے اختیار کیا وہی جو اپنی عمر تھی. کلاہما، ان دونوں نے حیات، جو حیات ان کو ملی تھی. یعنی انہوں نے کہا جو ہمیں آپ نے دیا ہے بس وہی رہنے دیجیے، یعنی ہم ایک دوسرے پر اپنی عمر قربان نہیں کریں گے. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا، پھر اللہ نے ان دونوں پر وحی کی. کہا کیا کہا؟ أَفَلَا كُنْتُمَا، آپ دونوں کیوں نہیں بن رہے ہیں مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب جیسے ہیں، کیوں نہیں بن رہے ہو؟ آخیتو، میں نے برادری قائم کی. آخیتو اخوہ سے، اخوتن ہوتا ہے بھائی. آخیتو بھائی بنا دیا، میں نے بھائی بنا دیا. بینہ بین محمد، اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں نے بھائی چارہ قائم کیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فبات، بسترے میں سو گئے. باتا، رات گزارنے کو باتا کہتے ہیں. علی فراشی، جناب پیغمبر کے بستر میں. تو یفدیہ، فدا کر لی، بنفسی، اپنا نفس. وہ یسرہ، اور ان پر ایثار کیا، قربان کیا، بالحیات، اپنے حیات کو. یہ الگ بات ہے کہ ان پہ کوئی غضب نہیں پہنچی، لیکن اپنے آپ کو پیش تو کیا. وہ قتل ہو سکتے تھے، بلکہ یقینی تھا قتل ہونا. تو آپ اس سے سبق کیوں نہیں لیتے ہو؟ پھر کہا اہبتا، آپ دونوں چلے جاؤ، نیچے نازل ہو جاؤ. اہبتا، نیچے جاؤ. الی الارض، زمین پر. اور اب تمہاری ڈیوٹی ہے، لہذا فاحفظاہ، آپ دونوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی حفاظت کرو. من عدوہ، اس کے دشمنوں سے جو باہر محاصرے ڈالے ہوئے ہیں. فنزلا، پھر دونوں نازل ہو گئے، نیچے زمین پر آ گئے. جبرائیل عند رأسی، حضرت جبرائیل حضرت علی کے سر مبارک کی طرف مستقر ہو گئے. وہ میکائیل، اور میکائیل عند رجلہ، آپ کے دونوں پاؤں کی طرف سے میکائیل رہے. اور جب وہ دونوں رہے حفاظت پر، تو ملائکہ کیا کرتے رہے؟ والملائکہ، اور ملائکہ تنادی، ندا دیتے رہے. پیٹتے ہیں نا، پٹارا، وہ ندا دیتے رہے. بخن، مبارک ہو، مثلک، تیری مثل پر. ابن ابی طالب، اے علی ابن طالب. کیوں؟ واللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یباہی، فخر کرتا ہے، بکا، تم پر. اور ملائکہ بھی آپ پر فخر کرتے ہیں. سبت ابن جوزی، تذکرۃ الخواص، حوالہ کس کا؟ ثعلبی کی تفسیر کا. صحیح. تو یہ ہے جناب حضرت علی کی اس کے بارے میں ایک حصہ. اب اس کو مزید اور آگے ہمیں لے جانا ہے، تو لیکن ٹائم بہت کم ہے. تو لیکن ایک بات یہ ہمیں کل کا وہ سوال جو ہمارے اس نے کیا نام ہے اظہر نے پوچھا تھا آخر پر، ہم نے کہا تھا کہ آیے شریفہ جب اللہ نے وحی بھیجی کس پر؟ جناب پیغمبر پر. تو انفال میں وہ آیے شریف ہے، وَإِذَا يَمْكُرُ
बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये आयत हमने कल नोट की थी, बता दी थी। तो इसमें ये आधे वो क्या कर रहे थे, मकर क्या कर रहे थे, तदबीर क्या कर रहे थे, ले युस्बितूका और था आओ यक़्तुलूका और फिर था आओ युख़रिजूका। यही था ना, ये था। आप ये सवाल यही पूछा था ना। सवाल क्या पूछा था? सवाल आपने पूछा था यहाँ ये पेश है, आपने यहाँ का सवाल पूछा था, यहाँ पेश है, क्या ये अलामत नहीं है कि ये मुज़ारिअ मारूफ है? यही पूछा था ना, सही है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यक़्तुलू का यहाँ ज़बर है, यहाँ पर हर्फ मुज़ारिअ पर ज़बर है, तो ज़बर आमतौर पर मुज़ारिअ में होता है, ठीक है। आपके जहन में ये शुबा पैदा हुआ था, मैंने आपसे कहा था नहीं ये असली पेश ही है, ये ज़बर नहीं है, पेश है इधर। ये बताइए, ये फैसला करने के लिए आप किस बात पर चले जाते हैं? पहले मुकर्रर करने पर ये कौन सा बाब है, सही है ना। अब ये बताइए ये कौन सा बाब है या ये कौन सा बाब है? ये और ये एक ही बाब है, ये और ये। आपका मसला खुद जवाब मिल जाएगा अगर आप याद दिलाएंगे। देखिए 3 बाब हैं जिन पे मुज़ारिअ में पहले हर्फ पर पेश आता है। एक है बाब इफ़ाल, आकरमा और मुज़ारिअ इसका क्या है? अकरमा, हाँ युक्रिमु, अकरमा युक्रिमु। पेश आ गई कि नहीं आ गई? और ये वही है अखरज आसबत, सही। एक और फेल है, दो बाब और हैं जिन पर पेश आती है। एक है फेल तफ़ील, मसलन फस्सला दूर किया, फस्सला युफ़स्सिलु, ये है बाब तफ़ईल, है कि नहीं? बाब तफ़ईल, फस्सला युफ़स्सिलु, फ़अला युफ़अिलु। एक है मुफ़ाअला, बाब मुफ़ाअला में क्या है? फ़अला युफ़अिलु, या क़ातला युक़ातिलु, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने किस लिए कहा? इसलिए कुरान पढ़ते पढ़ते आपके जहन में शुबहात पैदा होते रहेंगे। एकदम से आपको जाना चाहिए, मुशख़्ख़स करने पर ये बाब कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना होगा, आपका शुबहा दूर हो जाएगा, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिना।